ایک فلم ساز کی کہانی بھی سنیے۔ وہ پاکستان کے چوٹی کے فلم ساز تھے۔ یہ پشاور کے رہنے والے تھے۔ 21 سال کی عمر میں فلمی لائن میں آئے۔ صوبہ سرحد میں فلموں کے ڈسٹریبیوٹر بنے۔ جگت ٹاکیز اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی فلم کمپنی تھی۔ وہ اس کمپنی کے فلمیں ریلیز کرنے لگے اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ فلم ساز جگت ٹاکیز کی تمام فلمیں ریلیز کرنے لگے۔ انہوں نے صوبہ سرحد میں ذاتی سینما بنا لیے۔ یہ قیام پاکستان کے بعد لاہور شفٹ ہوئے۔ انہوں نے 1950 میں مندری فلم بنائی۔ فلم کامیاب ہوئی تو انہوں نے ایک فلمی کمپنی بنا لی۔ یہ بعد ازاں پاکستان کے معروف فلم اسٹوڈیو میں تبدیل ہوئی۔ اس اسٹوڈیو میں سینکڑوں فلمیں بنی۔ ملک کے درجنوں سپر سٹارز نے اس اسٹوڈیو میں آنکھ کھولی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فلم ساز لاہور کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ گلبرگ میں ان کی کئی کنال کی کوٹھی تھی۔ یہ 1974 میں بیمار ہوئے اور گھر تک محدود ہوئے۔ نعیم بخاری صاحب نے ان کے دنوں نئی نئی پریکٹس شروع کی تھی۔ یہ ان فلم ساز کے ایک صاحبزادے کے وکیل تھے۔ اسی صاحبزادے نے ایک دن نعیم بخاری کو ساتھ لیا اور والد کے گھر پہنچ گیا۔ اداکار محمد علی بھی وہاں موجود تھے۔ بیٹے نے باپ سے جائیداد کا مطالبہ کر دیا۔ وہ والد سے گلبرگ لاہور والی کوٹھی لینا چاہتا تھا۔ باپ نے بیٹے کی منت کی، میں بیمار ہوں، میں اس حالت میں کہاں جاؤں گا؟ میں آپ کو یہ کوٹھی لکھ دیتا ہوں، آپ کاغذات اپنے پاس رکھ لو، میرے مرنے کے بعد کوٹھی کا قبضہ لے لینا۔ بیٹے نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، ابا جی آپ کو یہ گھر ابھی حالی کرنا ہوگا۔ فلم ساز کی صورتحال پر محمد علی اور نعیم بخاری دونوں کو ترس آ گیا۔ محمد علی نے فلم ساز کے صاحبزادے کو پیشکش کی، زیبا بیگم کے پاس 1.5 کروڑ کے زیورات ہیں، آپ یہ زیورات اپنے پاس رکھ لیں، لیکن فلم ساز کو اس گھر میں رہنے دیں۔ آپ کو جب یہ گھر مل جائے تو آپ میرے زیورات مجھے واپس کر دینا۔ مگر صاحبزادہ نہ مانا۔ یہ معاملہ طول پکڑ گیا تو صاحبزادے نے بریف کیس سے پستول نکال لی اور والد پر تان کیا۔ والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اٹھ کر اندر گئے، چیک بک لے کر آئے۔ 60-70 لاکھ روپے کا چیک کاٹا۔ یہ چیک صاحبزادے کے حوالے کیا اور آنکھیں نیچے کر کے بولے، آپ یہ رقم لو اور مجھے اس کے بعد کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس نے وہ چیک جیب میں ڈالا اور نعیم بخاری کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وہ فلم ساز 1983 میں انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت ان کا کوئی اپنا وہاں موجود نہیں تھا۔ نعیم بخاری صاحب کے بقول یہ منظر دیکھنے کے بعد میرے دل میں پوری زندگی کے لیے دولت کی خواہش ختم ہوئی۔ یہ صرف 3 واقعات ہیں۔ آپ اگر چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو اپنے ارد گرد سینکڑوں ایسی مثالیں ملیں گی۔ آپ نے بھی درجنوں لوگوں کے عروج سورج زوال کے اندھیرے غار میں اترتا دیکھا ہوگا۔ ہم سے زندگی میں صرف 10 چیزیں ہیں وفا کرتی ہیں،